چنانچہ ان دونوں مجاہدین آزادی نے پورے ملک گھوم کر کے مسلمانوں سے بیعت لی، بیعت کرو ہمارے ہاتھ پر کہ تم اس ملک میں پیدا ہوئے ہو، اس ملک کا کھاتے ہو، اس ملک کا پیتے ہو، اس ملک کی چھت کے تلے تم سوتے ہو، زندگی گزارتے ہو۔ یہ ملک انگریزوں کا غلام بن چکا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو غلامی کی زندگی گزارے۔ بیعت کرو ہمارے ہاتھ پر کہ تم انگریز کے خلاف جہاد میں شریک ہو گئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، آج 12 اگست ہے۔ 3 دن کے بعد 15 اگست آنے والا ہے، جو کہ ہمارے ملک ہندوستان کے آزادی کا دن ہے۔ ملک کے طول و عرض میں ہر صوبہ، ہر شہر، ہر گاؤں میں یوم آزادی کا جشن 15 اگست کو منایا جاتا ہے۔ اصل میں ہمارا یہ ملک آج سے 400 سال پہلے انگریز کے ناپاک قدم ہندوستان میں آ جانے کے بعد چند سالوں میں انگریزوں کا غلام بن چکا تھا، اور بڑی جد و جہد کے بعد لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد، ہزاروں علماء کرام کی شہادتوں کے بعد ہمارا یہ ملک سن 1947 کو 15 اگست کو آزاد ہوا۔ اسی کی یاد میں ملکی تقریب سمجھتے ہوئے پورے ملک میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ غلامی ایک ایسی
بری صفت ہے جس کو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا۔ کوئی قوم غلامی کی زنجیر اور اس کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا برداشت نہیں کرتا۔ دنیا بھر میں بہت سے ممالک دوسرے ممالک کے غلام رہ چکے، لیکن تقریباً ہر ملک والے کی یہی کوشش رہی کہ وہ اس غلامی کی زنجیر سے باہر نکلے اور آزاد ہو جائے۔ اسلام نے بھی غلامی کو بالکل پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ نے فطری طور پر ہر انسان کو اس دنیا میں آزاد بنا کر کے بھیجا ہے۔ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ ہر ایک کے دوسرے کے اوپر کوئی نہ کوئی حق ہے، کچھ نہ کچھ حقوق وابستہ ہے۔ کسی کے حق زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں۔ فرق مراتب کے اعتبار سے ہر ایک کو دنیا میں جینے کا، رہنے کا حق حاصل ہے۔ غلامی اسلام نے کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ جب ہم قرآن کریم پر نظر دوڑاتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف جگہوں پر ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، فک رقبہ، گردن آزاد کرنا، گردن چھڑانا، فک رقبہ۔ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو پھر اس کو بدلے میں لمبی تفصیل ہے، اس میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اگر کسی نے قسم کھائی اور اس قسم کو نبھا نہیں پایا، قسم کو توڑ دیا، تو اس میں بھی ایک غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کسی نے اپنی عورت کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دی، اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دی، تو اس میں بھی کہا گیا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم غلام آزاد کرو۔ اگر کسی نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دیا، اس کو بھی کہا گیا کہ تم کفارے میں غلام آزاد کرو۔ اور بھی تفصیل ہے اس میں، لیکن غلام آزاد کرنے کا لفظ قرآن کریم میں متعدد جگہ آیا ہوا ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلامی اسلام کے نزدیک بالکل پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ سب کو اللہ نے آزاد بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ ہر آدمی امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، اس طرح کے شہروں میں، آبادیوں میں زندگی گزارنے والا ہو، یا جنگل و بیابان میں رہنے والا آدم واسی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو دنیا میں آزاد رہنے کا حق اس کائنات کو پیدا کرنے والے نے دیا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والے نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ لہذا غلام بننا، غلام بن کر کے رہنا
اسلام کی فطرت کے نیچر کے بالکل خلاف ہے۔ ہندوستان میں 1601 عیسوی میں یعنی آج سے 421 سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان میں انگریز نے تجارت کا لیبل لگا کر کے اپنا ناپاک قدم رکھا اور ملک میں مختلف علاقوں میں اپنی تجارتوں کو گرم کیا، اپنے تجارت کے بازار کو گرم کیا اور وہاں سے سامان امپورٹ کیا اور یہاں سے ایکسپورٹ کیا، جیسا بھی ہو اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتا گیا۔ لیکن اس نے جب دیکھا کہ ہندوستان تو سونے کی چڑیا ہے، ہندوستان کے اندر ایسے ایسے خزانے ہیں سونے چاندی کے، اور یہاں کا سکہ جیسے آج 70 کے مقابلے میں 1 روپیہ ہے، اس زمانے میں جب کہ ہندوستان میں انگریز کا ناپاک قدم آیا، ہندوستان کے 1 روپیے کے مقابلے میں $70 دینے پڑتے تھے۔ اس قدر قیمتی تھا ہندوستانی روپیہ۔ ایسا مسلم حکمرانوں نے ہندوستان پر راج کیا تھا، بالکل منصفانہ عادلانہ ہندوستان کے اندر حکومت رہی کہ ہندوستان کا نام ہی سونے کی چڑیا پڑ گیا تھا۔ تو انگریز کا ارادہ بدلا، تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا، یہاں کی مال و دولت کو لوٹ کر کے اپنی ناپاک حکومت کو قائم کرنا چاہا، اور دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے شہروں کو، علاقوں کو وہ اپنے قبضے میں لیتا گیا۔ کہیں پر مال کی لالچ دیا، کہیں رشوت استعمال کیا، کہیں کسی کو کسی اور طریقے سے اپنا لیا، اور چھوٹے چھوٹے علاقوں کو پہلے وہ اپنے قبضے میں لیتا گیا۔ سن 1754 میں 1754 میں بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ نے انگریز کی اس ناپاکی کو بھانپ لیا، اس کے ناپاک ارادے کو سمجھ لیا۔ نواب سراج الدولہ اور ان کے نانا علی وردی خان، انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن وہاں پر ان کو شکست ہوئی، کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا گیا، انگریز اپنے ناپاک قدم آگے بڑھاتا گیا۔ سرینگا پٹنم میں شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم سے مل کر کے 4 مرتبہ انگریزوں کا مقابلہ کیا، 4 مرتبہ مقابلہ کیا۔ چوتھی جنگ میں، چوتھی لڑائی میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنی جان کی قربانی انہوں نے دے دی اور شہادت کا درجہ آپ نے حاصل کر لیا۔ اور انگریز نے جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی شہادت ہو گئی، مورخین نے لکھا ہے 3 دن تک آپ کی لاش میدان جنگ میں پڑی رہی۔ انگریز کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت کی لاش کے قریب جا سکے۔ کتنے بڑے اللہ والے تھے، کبھی آپ کی تہجد کی نماز ناغا نہیں ہوئی پوری زندگی میں، کبھی کوئی نماز آپ نے بغیر تکبیر اولیٰ کے نہیں پڑھی، روزانہ تلاوت کلام پاک کرنا
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی عادت میں شامل تھی۔ درود پاک، ذکر و اذکار اور ساتھ میں انگریز کا مقابلہ، اپنی سلطنت کو سنبھالنا۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن بھی آپ نے تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں جنہوں نے ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ انگریز نے تیسرے دن آ کر کے جب دیکھا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں، جب انگریز آ کر کے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، وہ سینہ، وہ خون جس کے اوپر انگریز نے کھڑے ہو کر ہندوستان کو اپنا بتایا ہے، وہ کسی اور کا خون نہیں، وہ مسلمان کا خون ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے عادل حکمران اور بادشاہ کا سینہ ہے۔ ان کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریز نے یہ آواز لگائی۔ یعنی انگریز کے گمان میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں ہندوستان سے باہر نکالنے کے لیے مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ مسلمان کا خون ہی ہے، مسلمان ہی ہم کو یہاں سے باہر نکال سکتا ہے، ورنہ کسی اور کے اندر اتنی ہمت اور بہادری نہیں۔ اور یقینی بات ہے، یہ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے انگریز کے ناپاک ارادے کو بھانپنے والے، سمجھنے والے اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے اولیاء اللہ ہیں، مسلمان ہیں جنہوں نے انگریز کے ناپاک ارادوں کو سمجھا ہے۔ اوروں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا تھا، انگریز یہاں پر کیا کیا کر رہا ہے۔ 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ انگریز کے ناپاک قدم ملک کے مختلف علاقوں میں بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ دلی میں پہنچ گیا۔ دلی چونکہ ایسا شہر ہے، پورے ہندوستان کا وہ مرکز ہے، ہندوستان کی راجدھانی اور کیپٹل سٹی ہے، اور علم کا مرکز۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو کہ عراق سے آئے ہوئے تھے، ہندوستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے پہلے بیان کرنے والے اگر کوئی ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ 1803 میں انگریز نے آ کر کے دہلی میں اعلان کیا کہ مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ کا، اب یہاں ہمارا راج چلے گا، اب سے یہاں ہماری حکومت چلے گی۔ انگریز نے دہلی میں جا کر کے اعلان کیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے 3-4 سال کے بعد دہلی میں جا کر انگریز نے اعلان کیا کہ آج سے حکومت اور بادشاہت ہندوستان پر ہماری ہوگی۔ کسی کے اندر ہمت نہیں کہ انگریز کے خلاف ایک لفظ اپنی زبان سے نکال سکے۔ چاروں طرف ان کی فوج، ان کے توپ، ان کے بندوق، کسی کے اندر ہمت نہیں۔ ایسے موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جو ہندوستان کی
ملکی زبان تھی فارسی، فارسی زبان میں آپ نے فتویٰ جاری کیا، آپ نے فتویٰ لکھا کہ آج سے ہندوستان انگریز کا غلام بن چکا ہے۔ اب ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ انگریز کا مقابلہ کرے، انگریز کے خلاف جہاد علم کو بلند کرے، یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا فارسی کی زبان میں، کہ وہ فتویٰ آج بھی موجود ہے فارسی زبان میں لکھا ہوا۔ انگریز کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ اگر لکھنے والا کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں کہ ہمارے اس ملک کو انگریز کے ناپاک ہاتھوں سے آزاد کرانے والے مسلمان ہیں۔ ہم منع نہیں کرتے کہ غیر مسلم نہیں تھے، لیکن سب سے پہلے آگے بڑھنے والے، سب سے پہلے فتویٰ جاری کرنے والے، اور سب سے پہلا خون جو انگریز کو اس ملک سے باہر نکالنے میں زمین پر گرا تو وہ مسلمان کا خون ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہوگی کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے پہل اگر کسی نے کی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ 1857 کے بعد 1857 کے بعد کہیں غیر مسلم بھائیوں نے بھی اس میں جنگ آزادی میں شرکت کی ہے، یقیناً شرکت کی ہے، لیکن اس سے پہلے 100 سال کا عرصہ گزرا جس میں اکیلا مسلمان انگریز کا مقابلہ کرتا رہا۔ 1803 میں 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا تو آپ کو دہلی سے باہر کر دیا گیا، آپ کو جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، آپ کو زہر کھلایا گیا جس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر سفید دھبے آ گئے، بالآخر آپ شہید ہو گئے۔ لیکن آپ نے اپنی شہادت سے پہلے 2 مجاہدین کو، فریڈم فائٹرز کو تیار کر دیا تھا، 2 آدمیوں کو، حضرت شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ ان دونوں کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ٹریننگ دی تھی کہ انگریز کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو تم کو کیسے کرنا۔ چنانچہ ان دونوں مجاہدین آزادی نے پورے ملک گھوم کر کے مسلمانوں سے بیعت لی، بیعت کرو ہمارے ہاتھ پر کہ تم اس ملک میں پیدا ہوئے ہو، اس ملک کا کھاتے ہو، اس ملک کا پیتے ہو، اس ملک کی چھت کے تلے تم سوتے ہو، زندگی گزارتے ہو۔ یہ ملک انگریزوں کا غلام بن چکا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو غلامی کی زندگی گزارے۔ بیعت کرو ہمارے ہاتھ پر کہ تم انگریز کے خلاف جہاد میں شریک ہو گئے۔ چنانچہ ملک کے مختلف علاقوں کے مسلمانوں نے اور علماء کرام نے حضرت شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی، جب تک حلق میں جان ہے انگریز کا مقابلہ کریں گے۔ انگریز کو اس ملک سے باہر نکالنے کے لیے ہمارے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ حاضر ہے۔ جب حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے پورے ملک کے مسلمانوں میں انگریز کے خلاف جہاد کرنے کی آواز اٹھائی تو اسی کا نتیجہ ہوا کہ 1857 میں 1857 میں شاملی کے میدان میں، شاملی جو کہ مظفر نگر کا ایک
قصبہ ہے چھوٹا سا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام نے اور عوام مسلمانوں نے شرکت کی اور انگریزوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ بڑے بڑے علماء کرام، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حافظ ضامن شہید اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، بڑے بڑے چوٹی کے علماء کرام نے انگریز کا مقابلہ کیا۔ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں اور اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی جان قربان ہو گئی اور 51,500 51,000 سے زیادہ علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ جو بھی داڑھی ٹوپی والا نظر آتا اس کو عالم سمجھ کر کے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ دہلی شہر کے اندر 30 پر 4,000 34,000 علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ خنزیر کی چربی علماء کرام کے جسم پر لگائی جاتی اور آگ میں ان کو ڈال دیا جاتا، بلکہ لکھا ہے تاریخ میں کہ خنزیر کو مار کر اس کا چمڑا نکال کر اس کی کھال میں علماء کو سی کر کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ عجیب و غریب سزائیں یہ انگریز دیا کرتے تھے۔ ایک مسلمان دہلی شہر جو کہ دین کا مرکز تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء، اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام دہلی کے اندر گزرے ہیں، ایسا وہ علمی مرکز تھا، چہار جانب قرآن کا درس، حدیث کا درس ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن 1857 کے بعد اس قدر علماء کرام کو انگریز نے پھانسی پر لٹکایا اور آگ میں جلایا۔ کوئی مسلمان اگر ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے دہلی شہر میں گھومتا، پورے شہر کے اندر ایک عالم نظر نہیں آتا جو مسئلے کا جواب دے سکے۔ اس قدر علماء کرام کو انگریز نے شہید کیا۔ جو علماء کرام اس زمانے میں باحیات تھے، بڑے متفکر ہوئے کہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شہید ہو گئی۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑی تعداد حافظ قرآن کی جنگوں میں شہید ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ امیر المؤمنین تھے، مشورہ دیا کہ حضرت بہت بڑی تعداد علماء کرام کی، حفاظ کرام کی جنگوں میں شہید ہو گئی ہے، اگر اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے گئے تو نعوذ باللہ قرآن ختم ہو جائے گا، سینوں سے مٹ جائے گا۔ اس لیے آپ قرآن کریم کو کاغذ میں لکھوا دیجئے۔ کاغذوں میں ادھر ادھر موجود ہے اس زمانے میں قرآن، لیکن سب کو ایک جگہ جمع فرما دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں منع فرمایا کہ جو کام پیغمبر نے نہیں کیا میں کیسے کروں گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مشورہ دیتے رہے، دیکھو اتنے حافظ دنیا سے چلے گئے، اتنے حافظ بچ گئے، اگر یہ بھی دنیا سے چلے گئے تو قرآن مٹ جائے گا، آپ کاغذ میں ایک جا کر دیجئے قرآن کریم کو۔ بار بار حضرت کے مشورہ دینے پر صحابہ کرام کی کمیٹی بیٹھی، سب نے مل کر کے طے کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی کھل گیا، اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ عمر جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم صادر فرمایا کہ آؤ پورا قرآن جمع کیا جائے گا۔
تو علماء کرام نے دیکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی، اور ادھر انگریز کیا کر رہے تھے؟ دہلی میں اور یو پی کے مختلف علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے، تو ان کے بچے یتیم ہو گئے، کسی کے جسم پر کپڑا نہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا نہیں۔ تو انگریز نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، اس نے کیا کیا؟ مسلمان بچے جن کے باپ اور ماں وہ شہید ہو گئے یا صرف باپ شہید ہو گیا، ان کے بچوں کو پکڑا اور کہا آؤ ہم تم کو کپڑا بھی دیں گے، کھانے کے لیے روٹی بھی دیں گے، اور ہم تم کو پڑھائیں گے بھی۔ اسکول اس نے قائم کیے، اسکول اس نے قائم کر کے مجاہدین جنگ آزادی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا ذہن انگریز والا ذہن بنانا چاہا اور اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ علماء کرام کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر اس مہم کے اندر، اس ایجنڈے کے اندر انگریز کامیاب ہو گیا تو ہندوستان سے علماء بھی ختم ہو جائیں گے، اسلام کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ علماء کرام نے بڑی جد و جہد کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کیا، ایک ایسا اسکول اسلامک، ایک ایسا مدرسہ قائم ہونا چاہیے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو مفت میں تعلیم دیں گے، مفت میں کپڑا دیں گے، مفت میں رہنے کی جگہ دیں گے، مفت میں کتابیں دیں گے اور ان کو پڑھائیں گے۔ چنانچہ 1857 کے بعد مسلسل 7-8 سال کی کوششوں کے بعد 1866 میں دیوبند کے اندر دارالعلوم کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا، جس کا پہلا شاگرد کا نام محمود، استاد کا نام بھی محمود۔ انار کے درخت کے تلے وہ مدرسہ شروع ہوا، ایک استاد اور ایک شاگرد، اور وہ ایسا پھیلتا گیا، ایسا پھیلتا گیا کہ وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام نکلے، اور انگریز کو اس ملک سے باہر کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے۔ مجاہدین وہاں سے تیار ہوئے کہ ہمارے اس بھارت کو، ہمارے اس ہندوستان کو انگریز کے ناپاک ہاتھوں سے آزاد جب تک نہیں کرائیں گے، ہم ایک قدم پیچھے لینے کو تیار نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے سب سے بڑے استاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ہائٹ بہت معمولی سی ہائٹ ہے، زیادہ اونچے نہیں تھے، اور جسم کے اندر چمڑا ہے ہی نہیں، بالکل دبلے پتلے، لیکن ان کے سینے کے اندر اس ملک کی محبت اتنی کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، اور ان کے اندر ایسا ایمانی جذبہ تھا اور انگریز کے خلاف اس قدر نفرت تھی کہ انگریز خود ایک مرتبہ کہتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے باضابطہ، کہ یہ جو محمود حسن ہے اس کو مار دو، جلا دو، اس کا جسم راکھ بھی ہو جائے، اس کے جسم سے نکلنے والی دھواں کے اندر بھی انگریز کی نفرت کی بو آئے گی۔ اس قدر اس کے دل کے اندر انگریز کے خلاف نفرت ہے، انگریز خود اقرار کر رہا اپنی زبان سے۔ یہ ہمارے علماء کرام کی شان ہے، مسلمانوں کی شان ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بڑوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی۔ ان کے شاگرد حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، پہلے آپ مدینہ منورہ میں تھے، 18 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر حدیث پڑھایا کرتے تھے، 1 روپیہ کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ مدینہ منورہ میں
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 برس رہے، حضور کے منبر پر بیٹھ کر کے حضور کی احادیث کو پڑھایا کرتے تھے، کسی سے کبھی 1 روپیہ نہیں لیتے تھے، نہیں مانگتے تھے، کھاتے تھے کیسے معلوم ہے؟ شام کا وقت ہوتا، مدینے کے بازار میں ایک چھوٹی سی تھیلی لے کر کے نکلتے، بازار میں کہیں کھجور پڑا ہوا ہے اٹھا کر کے ڈال لیا، کہیں ٹماٹر پڑا ہوا ہے، پیاز ہے، کوئی اور سبزی ترکاری ہے، اس طرح کی چیزوں کو روزانہ شام میں جا کر اٹھا کر لاتے اور گھر میں لا کر صاف کر لیتے اور پانی میں ابال کر کے اسی کو کھا لیا کرتے، پی لیا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت نے زندگی گزاری۔ ایسے بزرگ ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لیے۔ حضرت محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ اپنی 80 سالہ زندگی میں 9 سال انہوں نے جیل کاٹی ہے، جیل کی سزا، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ تو یہ بہت لمبی داستان ہے۔ ہمارے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے بڑی قربانیاں دی۔ 1920 تک ہمارے علماء کرام نے تنہا انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ اس سے پہلے بھی 1857 کے بعد غیر مسلم بھائیوں کا بھی جنگ آزادی میں حصہ رہا، لیکن منظم طریقے پر 1920 کے بعد جب مہاتما گاندھی جی، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور دیگر بڑے بڑے اس ملک کے غیر مسلم لیڈروں کو شامل کیا گیا، اس میں باضابطہ ان کو تشکیل کر کے جنگ آزادی میں شامل کیا گیا۔ حضرت محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر ان سب کو شامل کیا گیا اور سب نے مل کر جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ تو 1920 کے بعد سے مسلسل جب جنگ آزادی لڑی گئی تو 1947 میں 1947 میں اگست کی 15 تاریخ کو، جو کہ رمضان کا مہینہ تھا، شب قدر تھی، اس میں ہمیں جنگ آزادی میں کامیابی ملی اور ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سال 15 اگست آ کر ہمیں اپنی تاریخ یاد کرنے کو کہتا ہے اور اس ملک سے محبت سکھاتا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم کھاتے ہیں، جس ملک کا کھاتے ہیں پیتے ہیں، جس ملک کی چھت کے تلے ہم آرام کرتے ہیں، جس دھرتی کا پانی ہم پیتے ہیں، جس دھرتی کا پھل ہم کھاتے ہیں، اس دھرتی سے، اس زمین سے محبت کرنا عین اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم کسی کے غلام نہیں۔ قرآن کریم کی مثالیں میں نے شروع میں پیش کر کے آپ کو یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ نے انسانوں کو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کو اس دنیا میں آزاد بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ غلامی کو کبھی بھی اسلام نے پسند نہیں کیا۔ تو ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنی تاریخ کو یاد نہ رکھے، جو اپنی ہسٹری کو بھول جائے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کریں، اپنی ہسٹری کو پڑھیں اور ان کو اپنے بچوں کے سامنے بتائیں، تب جا کر کے ہمارے اندر ہمارے اکابرین کا وہ جذبہ، ہمارے اکابرین کی قربانیاں، وہ سب یاد رہیں گی، تازہ رہیں گی، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور ہم بھی اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ اپنا سر اٹھا کر کے گھوم سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کو جیسا کہ آزاد ہے اسی طرح ہمیشہ آزاد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کو آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور ایک دوسرے کا حق پہچان کر ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.